جامع المعقول والمنقول جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب آپ کو نہایت ہی مؤدبانہ انداز دے اندر طریقے دے میں خطاب دی دعوت دینا انہیں دی آمد تو پہلے بعض اوقات نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، یا نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ سبحان اللہ بارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات، سادات اعظام، علماء ذیشان، بالخصوص سید السادات حضرت قبلہ پیر سید نزاکت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب القدر والاحترام سید السادات فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید اختر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ السلام دی پیاری اولاد امجاد دے مبارک افراد، آل طیب، سادات کرام، اکابر افاضل، علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و عنایت دے نال اساں سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات دے ذکر مبارک دے حوالے دے نال منعقد ہون والی آئی اس بابرکت محفل میلاد اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اساں سب دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، آمین۔ اور ساڈے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دے مضافات دے وچ واقع اس بستی کٹ شاہانی دے وچ ساڈے نوجوانان اہل اسلام، اہل سنت و جماعت بڑے ہی جذبے دے نال الحمدللہ تعالی محبوب کریم علیہ السلام دے دین مقدس دی اشاعت واسطے محنت کر رہے ہیں، اور اپنی تنظیم انجمن غوثیہ مہریہ جڑی کہ انہوں نے مارز وجود دے وچ لے کے آئے، اللہ پاک انہاں نوجواناں دی اس کوشش و کاوش نو شرف قبولیت عطا فرماوے، آمین۔ یقیناً سارے سادات کرام دی برکات اور اس بستی دے سارے بزرگاں دی نیکیاں اللہ تعالی دی بارگاہ دے وچ قبول و منظور ہیں کہ اللہ پاک نے ایسیاں اولاداں انہاں نو عطا فرمائیں کہ جڑیاں محبوب کریم علیہ السلام دے دین متین دی خدمت اور محبوب علیہ السلام دے عشق، آپ دی محبت، آپ دی اتباع، آپ دی اطاعت دے پیغام نو اپنے علاقے چ اور نوی نسل وچ عام کرنے واسطے یہ حضرات اجتماعی طور تے ایسی عظیم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہاں جزائے خیر عطا فرماوے، انہاں دے جذبیاں دے وچ اللہ تعالی مزید برکات عطا فرماوے، آمین۔ محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر مقدس کے حوالے دے نال آپ دی مبارک شانہ دے وچوں چند ایک بنیادی شانہ دے متعلق بنیادی ہی معروضات آپ حضرات کی خدمت وچ عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ یہ آواز لوٹ کے آ رہی ہے جی، یہ نہ ہوئے کو سبب ہے، جو بھی یہ سب ٹھیک کر چکو، مہربانی۔ یاد رکھو کہ سارے مبارک دین اسلام نے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے حوالے دے نال یہ چیز واضح فرمائی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو اللہ کریم جل شانہ نے بے مثال شان نورانیت دے نال بھی نوازا ہے، اور بے مثل و بے مثال شان بشریت مبارکہ دے نال بھی نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کچھ سارے بھائی ایسے ہیں کہ یا تو انہوں نے علم اور مطالعے وچ چیز نہیں ہے، یا بت اگر وہ مطالعہ بھی رکھ دیں اس چیز دوتے تو جان بوجھ کے بعد غلط معلومات جمہور اہل اسلام دے متعلق اگے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس دے پیچھے انہوں نے مختلف مقاصد ہوندے ہیں۔ انہاں اپنے مقاصد کی تکمیل واسطے جمہور امت دے متعلق محبوب علیہ السلام دے اکثر اور جمہور غلاموں دے متعلق وہ اپنی اولاداں دے وچ اپنے ہم فکر لوگاں دے وچ غلط معلومات دے کے اپنے انہاں مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ سارے جتنے ائمہ دین ہن پہ
وہ سب دے سب محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری شانہ دے وچوں اس شان مبارکہ دے متعلق پوری شرح صدر دے نال اجا علا وجہ البصیرت مکمل طور تے یہ ذہن رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس طریقے اللہ پاک نے عالم خلق دے وچ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو بے مثال شان نورانیت دے نال نوازا ہے، اسی طریقے بے مثال شان بشریت دے نال بھی نوازا ہے۔ چنانچہ ماضی بعید تے ائمہ دین دے حوالے پیش کرن دی چونکہ میں اج دی محفل دی ضرورت نہیں سمجھتا، ماضی قریب اور دور حاضر کے جڑے سارے مقتدر اہل علم ہستیاں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ امام المسلمین سیدی امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی علیہ رحمت جو کہ 1340 ہجری 1921 وصال فرما رہے ہیں، آپ دے فتاوی رضویہ دے جڑا قدیمی ایڈیشن ہے 12 جلداں والا، اودی 6ویں جلد صفحہ 89 صفحہ 99 دے کتاب السیر دے وچ آپ کی خدمت دے وچ ایک سوال پیش کیتا گیا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی دے فتاوی دے وچ سوال اور جواب موجود ہے۔ سوال کیتا گیا کہ حضور ایک شخص ہے زید، وہ آدھے کہ اللہ پاک نے سارے محبوب علیہ السلام نو شان بشریت عطا نہیں کی تھی، وہ بشریت مبارکہ دا انکار کرتا ہے، تساں کیا ارشاد فرماندے ہو؟ تو فتاوی رضویہ دی قدیمی 6ویں جلد کتاب السیر دے وچ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی دا فتویٰ موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ 3 مقامات ایسے ہیں جتھے اللہ پاک نے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بے مثال بشریت مقدسہ دا ذکر فرمایا ہے۔ بتا آپ نے قرآن پاک دے انہاں مقامات دی نشاندہی فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ فرمایا اس آیت بینہ دے وچ بھی محبوب کریم علیہ السلام دی بشریت مقدسہ دا ذکر موجود ہے۔ دوسرے مقام دی نشاندہی فرمائی کہ قرآن پاک ایک دوسرے پیارے مقام تے ارشاد فرماتا ہے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کل آپ فرما دو سبحان ربی، میرا رب تعالی ہر عیب تو پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسولا، میں نہیں ہاں مگر عظمت والا بشر رسول۔ تو فرمایا 2 آیات تا آپ نے درج فرمائیا اور مجموعی طور تے فرمایا کہ 3 مقامات قرآن پاک وچ ایسے جنہاں دے سارے محبوب علیہ السلام دی شان بشریت مقدسہ دا ذکر موجود ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا اگوں اے ارشاد فرمایا کہ جیڑا شخص دعوی اسلام بھی رکھتا ہوئے اور مطلقاً محبوب کریم علیہ السلام دی ہر قسم دی بشریت مقدسہ دا منکر بن کھڑوے، امام احمد رضا نے فرمایا وہ تو کافر ہوئے سی کیونکہ قرآن پاک دی 3 آیات دا منکر بن کھڑو تو سی۔ یہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی دا فتوی موجودہ فتاوی رضویہ جڑا تبجین تو بعد 3 جلداں دے وچ ہے، رضا فاؤنڈیشن لاہور دا ایڈیشن اودی غالباً 18ویں جلد کتاب السیر دے وچ یہ فتوی ملاحظہ فرماؤ۔ اعلی حضرت علیہ رحمت اپنے فتوی دے وچ بھی یہ گل ارشاد فرمائی، اور انہاں دا یہ طریقہ نہیں کہ فتوی دی زبان وچ ہور گل فرماتے ہون تے شعراں دے وچ ہور گل کردے ہون، جویں کئی سارے دوستاں دا طریقہ ہے پیا کہ جس نے محبوب علیہ السلام دی نعت شریف لکھتے وہ ساریاں عظمتاں شانہ کمالات مندے پے ہو دے، تو جس نے ویسے تقریراں کر دیں وہ انہاں شانہ دا انکار چ کر دیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی دا طریقہ نہیں، انہوں نے جو کچھ اپنے فتوی دے وچ ارشاد فرمایا قرآن پاک دی روشنی دے وچ آپ ہدایت بخشش شریف دے وچ انہاں دے کلام دے نعتیہ کلام دے مختلف مقامات لکھ سو، ایک مقام تے اعلی حضرت ہدایت بخشش شریف دے وچ ارشاد فرما دیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری شان میری جان ہے یہ، سبحان اللہ۔ یہ پوری ربائی دے وچ آپ ملاحظہ فرماندے پے ہو یا فرماندے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، کہ اپنے سر انور دے مقدس بالا فرقد انور تو گن کے پاؤں مقدس دے نورانی تلویاں تک ساڈے محبوب علیہ السلام دا سراپا اقدس 100
ہر عضو مقدس وچ اللہ تعالیٰ دی شانہ ہی شانہ نظر آ سکتا اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے. یہ اعلیٰ حضرت محبوب کریم علیہ السلام نے انسان ہونے کا انکار نہیں فرما رہے, آپ کی بشریت مقدس کا انکار نہیں فرما رہے, بلکہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے. یہ اصا محبوب دی بشریت دے منکر نہیں. اعلیٰ حضرت فرما دیں محبوب دے انسان ہومن دے منکر نہیں. اصا یہ گل کرتے ہیں کہ محبوب انسان محبوب نو بھی اللہ نے شان بشریت عطا فرمائی ہے, لیکن محبوب سارے عالم انسانیت وہ انسان ہیں کہ وہ کوئی دوسرا انسان سارے محبوب جیسا نہیں ہے. انسان ہی انسان وہ انسان. میرے دوستوں اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی بھی فرما رہے ہیں قرآن پاک دی آیات بینات درج کر کے وہ جڑیاں سارے کئی دوست پڑھ پڑھ کے بار بار سنائے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دا بھی تو انہاں آیات تے پورا ایمان ہے, انہاں دا ہی ریفرنس اور حوالہ کوڈ کر کے آپ فرمائیں کہ محبوب علیہ السلام دی بشریت دا مطلقاً جڑا منکر ہو کھلوے انکار چ کرو تو سارے نزدیک کافر ہوئے سی, کیونکہ قرآن دا انکار پیا کرتا ہے. سبحان اللہ. بس محبوب علیہ السلام دی شان انسانیت دا ذکر وہ اپنے کلام وچ فرما رہے کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے. یہ ہدایت بخش شریف ایک دوسرے مقام تے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت فرما دیں فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ بھی تو ہدایت بخش شریف میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کلام ہے کہ فریاد امتی جو کرے جس نعت شریف دیچے کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت خیر البشر کا لفظ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات واسطے نہیں تعریف فرمایا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت خیر البشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم محبوب علیہ السلام من رہے. اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی آقا کریم علیہ السلام دی سارے بشران وچ بے مثال بشریت تسلیم نہ فرما دیو ملا تو اپنے ناتیہ کلام وچ محبوب علیہ السلام خیر البشر کیوں تعریف فرما ملا. اس واسطے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت دی کتاباں وچ آپ دے فتاوی رضویت وچ آپ دے ہدایت بخش شریف وچ دیگر آپ دی تحریرات وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جن شان نورانیت بیان فرمائی گئی ہے محبوب کریم علیہ السلام دی کتاب و سنت دی روشنی وچ بے مثل و بے مثال شان بشریت مقدسہ دا بھی انہیں ذکر فرمایا ہے. آپ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمت کی کتابہ ملاحظہ فرماؤ جی میں محبوب علیہ السلام دی شان نورانیت دا ذکر ہو سی محبوب دی شان بشریت مقدسہ دا ذکر بھی نہ ہو سی. اسی طریقے ساڑھے استاذ مکرم اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی تحقیقات دے بہت بڑے عظیم شاعر ادیب شہیر اور اپنے دور دی بہت بڑی فاضل ہستی جامع نظامیت وچ مینوں بھی انہاں استاداں نوں کچھ دہاڑے تنگ کرن دا شرف حاصل ہوئے. حضور سیدی علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو جس وقت احسان الہی ظہیر صاحب ایک غیر مقلد اہل حدیث عالم نے البریلویت نام کی ایک کتاب لکھی ہے تو اس کا ایک اردو دی انہوں نے جواب لکھا ہے شیشے کے گھر, دوسرا اردو دی جواب لکھا نے اندھیرے سے اجالے تک, اور تیسرا عربی زبان دے جواب لکھا نے مکمل البریلویت دا. اور وہ کتاب ہر جگہ تے ملتی ہے, عام ہے وہ کتاب من عقائد اہل سنہ. یہ سارے استادوں کی کتاب ہے جامع نظامیہ لاہور دی شائع ہوئی ہے. ان بھی مکتبہ قادریہ حضور داتا صاحب مارکیٹ لاہور دی دوبارہ نواں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے من عقائد اہل سنہ. اس وچ آپ دیکھ لو کہ محبوب کریم علیہ السلام دی شان بشریت مقدسہ نو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے ارشادات اور بڑے بڑے سارے اکابر علماء کے ارشادات کے نال سارے استاداں نے چیز واضح فرمائی ہے. اس وقت اصل جتنے محبوب علیہ السلام کے امتی جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت ہے سارے بارے ہر دوست اپنا ذہن صاف کر کے اور اپنے علم میں چیز رکھے کہ تمام ائمہ اہل سنت و جماعت
اور سارے ماضی قریب اور اس طور کے جتنے مقتدر اہل علم ہستیاں انہیں سب کا عقیدہ ہے اللہ پاک نے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بے مثال شان نورانیت نال بھی نوازا ہے اور بے مثال شان بشریت مقدسہ بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. سارا عقیدہ ان دونوں چیزوں سے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان بشریت مقدسہ کا ذکر موجود ہے. یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام دی ذات بابرکات جس وقت اللہ پاک نے عالم جسام اور زمین تجربہ گر فرمایا انہوں کا جسم مبارک تیار ہو گیا. عظمت والی روح اللہ پاک نے انہوں نے جسم مبارک دی جلوہ گر فرمائی. تو قرآن پاک سورہ انعام دی آیت بینہ جی اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اس وچ موجود ہے کہ اس وقت نو یاد کرو اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اس آیت بینہ وچ یہ چیز ذکر ہو رہی ہے کہ اس وقت نو یاد فرماؤ جس وقت آدم علیہ السلام دے مبارک بیٹیاں نو اللہ پاک نے جمع فرمایا انہاں دی پشت دے وچوں من ظہورہم ذریتہم انہاں دی کنڈ دے وچوں پشت دے وچوں جتنے قیامت تک مرد و خواتین آمنے ہیں انہاں سب دے جوہر بشری فرمایا میدان عرفات دے وچ اسا کڈ کے باہر موجود کر چھوڑے. اسی طریقے اسی آیت کے تحت بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب التفسیر وچ ملاحظہ فرما سو میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی حدیث صحیحہ موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نے اس معاملے تو پہلے صرف جس لئے آدم علیہ السلام ہیں آدم علیہ السلام میدان عرفات کی جلوہ گر اور جتنی اولاد آدم آمن والی ہے قیامت تک مرد و خواتین انہاں سب دے جسمہ دا پہلا ذرہ اور جوہر اللہ پاک نے زمین دے مختلف مقامات تو حاصل کر کے آدم علیہ السلام دی پشت مبارک دی جلوہ گر فرمائے ہوئے ہیں. جس لئے آدم علیہ السلام دی پشت مبارک دی چنہ دی باقی اولاد دے جسمہ دے پہلے جوہر اور ذرے رکھے گئے جوہر بشری تو سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جسم مبارک بشری منور دا جوہر اللہ پاک نے جنت دے اعلیٰ ترین مقام تو پیدا فرما کے آدم علیہ السلام دی پشت مبارک وچ رکھا. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت بینہ جد وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ونخرجکم منہا تارۃ اخری. اس آیت بینہ دی تفسیر کتب تفاسیر وچ ملاحظہ فرمایا بالکل یہ چیز واضح اللہ پاک فرماتا ہے منہا خلقناکم اے انسان تواڈے جسماں نو اسا اس زمین دے وچوں خلق کیتا ہے. اس آیت دے تحت احادیث کریمہ جڑیاں حضرات مفسرین کرام نے ذکر فرمائیں اور جامع ترمذی دے وچ بھی جید سند نال ایک حدیث موجود ہے کہ جس وقت ایک حبشی شخص دا انتقال مدینہ طیبہ دے قریب ایک بستی دے وچ ہویا ہے تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا سی کا من ارضہ الی الارض التي خلق منها طینتہ. محبوب کریم علیہ السلام اس حبشی متوفا دی فوت شدہ محبوب دے غلام تھی جے محبوب دا دیدار نہیں کیتا وہ آ رہا ہے سفر کر کے اپنے ملک حبش دی طرفوں مدینہ طیبہ تو باہر ایک بستی دے وچ ایک لوڑے ہاڑے آ کے ٹھہرے بخار ہو گیا وفات پا گئے. جس دن جنازہ ہونے محبوب علیہ السلام تشریف گن گئے قبر تیار پئی ہوندی ہے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پیدا تو ہوئے حبش دی سرزمین دے بچپن نوجوانی بھی اتھائی گزارس اسلام دا نور پہنچا ہے مشرف با اسلام ہو گئے ہوں وہ ساڑے والے پاسے چل پیا تو فرمایا کہ سی کا من ارضہ ہی اللہ کی طرف اس کو چلا دیتا گیا اس دی زمین تو الل ارض اس زمین دی طرف اللہ تی خولے کا منہا تینا تو ہو اس زمین دی طرف اس کو چلایا گیا بھیجا گیا جس جگہ تو اللہ نے دی تینت اور ان جسم دا پہلا ذرہ اور جوہر پیدا فرمایا ہی اللہ نے اس زمین دی طرف اس کو چلا چھوڑا. یعنی محبوب علیہ السلام میں فرمائے دین ہر انسان اپنی وفات تو بعد اتھائی دفن کیتا ویدا ہے جتھوں اللہ نے ان جسم دا پہلا ذرہ حاصل فرما کے آدم علیہ السلام دی کنڈ مبارک وچ رکھ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا وصال اقدس برحق کے وصال اقدس تو بعد آپ دی تدفین مبارکہ کس مقام تے ہوئی ہے تو مسجد نبوی شریف دے بائیں جانب روضہ مقدسہ وچ
اج بھی میں قربان ہوئیاں سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر منور جلوہ گر ہے صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور آمین یا رب العالمین. اور محبوب علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے اور سارے ائمہ محدثین دا یہ ذہن ہے. امام جلال الدین سیوطی 911 ہجری وصال فرما رہے ہیں شرح الصدور باقاعدہ تو باب دا عنوان نظر آسی کہ باب الرجل یدفن، ہر شخص اٹھائی دفن کیتا ویندا ہے جس جگہ تو اللہ پاک نے اودے جسم دا پہلا جوہر حاصل فرمایا. کتاب التذکرہ دے وچ امام احمد کرتوی مالکی 681 ہجری وصال فرما رہے ہیں. آپ یہ عنوان قائم فرما دیں. روح المعانی دے مختلف مقامات تے سید محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ یہ گل ارشاد فرما دیں. تفسیر مظہری دے وچ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو کہ سراج الہند علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی دے شاگرد یہ مسئلہ بار بار ارشاد فرما دیں. سارے ہر دور دے ائمہ محدثین سیرت نگار علماء دا یہ ذہن آ رہے ہیں دلائل شرعیہ دی روشنی وچ کہ ہر انسان وصال تو بعد اٹھائی دفن کیتا ویندا ہے جتوں اللہ نے اودے جسم دا پہلا جوہر اور ذرہ حاصل فرما کے آدم علیہ السلام دی پشت مبارک کی جلوہ گر فرما چھوڑائی. ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام وصال اقدس تو بعد روضہ مبارکہ دی دفن ہوئے. حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے حجرہ مقدسہ وچ اس حجرہ مبارکہ کی حقیقت کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ جتنے مسجد دی فضیلت دا باب امام بخاری نے ذکر کیتا ہے. صحیح سند دے نال حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تو امام بخاری حدیث گن کے ہے اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف جامع ترمذی مسند تقریباً تمام کتب حدیث دے وچ نظر آ رہی ہے. حدیث پاک میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ما بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا سارا منبر مقدس جتھے جلوہ گر ہے اور جتنی محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ ظاہری دنیاوی مبارک وچ مسجد شریف اور فرمایا جتھے ساری قبر مبارک ہو سی فرمایا روضۃ من ریاض الجنت یہ جنت دے اعلیٰ ترین مقامات جو اعلیٰ ترین مقام ہے یہ سارا جتنا بھی مبارک ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حدیث دے ترائے معانی نظر آ سکتے اے مطلب بھی بن سکتا ہے اے مطلب بھی بن سکتا ہے اے مطلب بھی بن سکتا ہے. فتح الباری شرح صحیح بخاری دی جس حدیث پاک دتار حافظ شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی 852 ہجری وصال ہے انہوں نے 3 اقوال نقل کیتے. امام بدر الدین محمود عینی حنفی نے عمدۃ القاری وچ 3 اقوال نقل فرمائے. ملا علی قاری دی کتب وچ شیخ محقق 952 ہجری وصال ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب آپ کی کتاب وچ. اسی طریقے امام ابو الجمل عبد الصمد ابن عساکر جڑے 686 وصال فرما رہے ہیں ابتحاف الزائد وچ پوری حدیث تے بحث ہے. اقوال ترائے ضرور موجود ان پہ لیکن حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں امام بدر الدین عینی دا مذہب مرجح کیا ہے, ملا علی قاری دی تحقیق کیا ہے, شیخ محقق دا مذہب کیا ہے, امام ابن عساکر دا مذہب کیا ہے, امام ابو الحسن علی نور الدین جنہوں نے 4 جلدوں میں کتاب الوفا لکھی ہے مدینہ طیبہ کی تاریخ کے اوپر 969 ہجری وصال ہے. یہ سارے ہر دور دے ائمہ سیدنا امام مالک علیہ رحمت امام مالک دے شاگردان انہاں سب دا مذہب ہے کہ حدیث مبارکہ اپنے ظاہر دتے روضۃ من ریاض الجنہ دا مطلب یہ ہے ما بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ جس وقت اللہ پاک نے زمین نو سمندر دتے پھیلایا آئی اللہ پاک نے اس وقت جنت دے اعلیٰ ترین ٹکڑا اور مقام زمین دے مدینہ طیبہ دے جگہ دتے جلوہ گر. اس سے واسطے سارے ائمہ دین ایک گل لکھ کے گناہ لیے چاہے ارشاد فرما دے دلائل قائم فرما دے کہ فرمایا جس نے یہ جنت دا مقام اور جنت دتے فنا نہیں جنت دیا چیزاں دتے فنا نہیں باقی یہ زمین فنا ہوئے سی. قرآن پاک فرما دے یوم تبدل الارض غیر الارض قیامت قائم ہو سی یہ زمین بدل دیتی ویسی فنا ہوئے سی. کل من علیہا فان یہ زمین بھی فنا ادھر جو کچھ ہے وہ بھی فنا ہوئے سی لیکن جنت تو باقی چیزاں نہیں چوئے. اس واسطے فرمایا باقی زمین فنا ہو ویسے ریزہ ریزہ ہو ویسے دا وجود ختم ہو ویسی لیکن او ایدت بے عینہا الی الجنت جویں قیامت دا قیام ہو سی باقی زمین فنا ہو سی
تو مسجد شریف اور روضہ مبارکہ علیہ مقام چونکہ فانی زمین دا حصہ ہی نہیں، وہ عیدت بے عینہا ہزار فرشتیاں دے نال جبریل امین علیہ السلام اللہ دے حکم تے نازل ہو سن اور اس مقام نو بے عینہا اٹھا کے اپنے اصل مقام تے جنت وچ موجود اور جلوہ گر کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو ساڈے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وصال اقدس تو بعد چونکہ جنت دے اس ٹکڑے دے وچ دفن ہوئے روضہ من ریاض الجنت وچ تو ہر انسان اٹھائی دفن ہوندے وصال تو بعد جتھوں دے جسم دا پہلا جوہر اللہ نے پیدا فرمایا. لہذا سارے مصطفیٰ علیہ السلام دی بشریت مقدسہ برحق کے لیکن باقی انسانوں دی بشریت اور محبوب علیہ السلام دی بشریت وچ بہت زیادہ فرق موجود ہے. پہلا امتیاز اور فرق یہ ہے باقی انسانوں دی بشریت دا تعلق اس فانی زمین دے نال ہے اور سارے مصطفیٰ علیہ السلام دی بشریت فانی نہیں ہے. سارے محبوب دی بشریت مقدسہ دا تعلق اس زمین دے نال نہیں، جنت دے اس اعلیٰ ترین مقام تو پہلا جوہر اللہ پاک نے محبوب کی جس میں اقدس البشریت مبارکہ دا حاصل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تابعین دے وچوں امام محمد بن سیرین تابعی جڑے 500 تو زیادہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دی سی علم ہستیاں دے شاگرد 110 ہجری دے انہاں دا وصال ہے. بخاری مسلم وچ آپ ان ابن سیرین پڑھتے ہو، اسناد دے وچ انہاں دا اسم گرامی. آپ عظیم تابعی محدث ہستیاں پہ امام محمد بن سیرین دا فرمان حافظ قرطبی نے التذکرہ وچ نقل فرمایا ہے. امام بدر الدین عینی نے پوری سیر دلال عمدۃ القاری وچ نقل فرمایا ہے. باقی بڑے بڑے ائمہ نے امام محمد بن سیرین دا فرمان صحیح اسناد نال درج فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لو حلفتو لکنت فی حلفی صادقا بارا بغیر استثناء ان تینت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابی بکر و عمر خلقت. فرمایا کہ میں اگر اس چیز تے حلف اٹھاواں چاہ قسم اٹھاواں چاہ میری قسم حلف بالکل سچا اسی بغیر کسی استثناء دے میں اپنی قسم وچ نیکوکار قرار پاساں سچا قرار پاساں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جسم مقدس بشری دا پہلا جوہر حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے جسم مبارک دا جوہر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام تو اخذ فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان نبوت اور رسالت بھی برحق ہے اور شان ولایت مقدسہ بھی برحق ہے. نبوت اور رسالت بھی توجہ الی الخلق ہویا کر دیئے، ولایت بھی توجہ الی الخالق ہویا کر دیئے. ہر نبی علیہ السلام دی ولایت بھی برحق، نبوت رسولہ نظام دی رسالت برحق. سارے پیارے محبوب علیہ السلام خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ظاہر نبوت دا فیضان بھی جاری رہنا ہے اور محبوب علیہ السلام دے باطن مقدس اور ولایت دا نور بھی جاری رہنا ہے. آپ دے نائبین اہل بیت اطہار دے وچوں علماء امت دے وچوں ربانی علماء قیامت تک نائبین آندے راسن. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت دی مثال موسلا دھار برسن والی بارش کی طرح نہیں لوگ جان سکتے دا اول بہتر ہے، اوسط بہتر ہے، آخر بہتر ہے. فرمایا میری امت ہر دور دے وچ ذی کمال میرے ظاہر و باطن فیض دے امین لوگ پیدا ہوندے راسن. میرا دین زندہ اور پائندہ راسی پیا. مطلب یہ ہے بخاری مسلم دی حدیث پاک ہے. تو میرے دوستو میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی شان نبوت اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیضان نبوت دے انوار و تجلیات دے سب تو پہلے امین حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہ نے چونکہ بڑھنا ہی انہوں دے دور دے وچ دین دا غلبہ اصولہ دا اظہار شریعت مبارکہ ظاہر کتنے بھی امور و معاملات ہیں چونکہ اللہ تعالی دی حکمت دا تقاضا ہی انہوں دے فیضان نبوت دا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جس جگہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جوہر بشری مبارک خلق فرمایا ادھر قریب ترین مقام جنت دے اس مقام دے جو حضرات شیخین کریمین دا جوہر مقدس بھی خلق فرمایا تاکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیضان نبوت دے یہ ہستیاں سب تو بڑیاں امین ہوئیں. لہذا وصال اقدس تو بعد حضرات شیخین کریمین بھی امام محمد بن سیرین فرما دیں روضہ مبارکہ دے دفن ہوئیں. دلیل ہے کہ محبوب علیہ السلام دے جوہر بشری دے قریب ترین حضرت صدیق و فاروق دی بشریت مقدسہ دا جوہر بھی. سبحان اللہ. میرے دوستو سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جوہر بشری مبارک اللہ نے حاصل فرمایا اس مقام تو حضرت آدم علیہ السلام دی پشت مبارک وچ رکھا ہے. امام
عبد الملک ابن حشام معافری 213 ہجری وصال فرما رہے ہیں. امام بخاری نالوں بھی 43 سال پہلے سیرت ابن حشام دی پہلی جلد وچ ملاحظہ فرماؤ. اسی طریقے امام محمد بن اسحاق 151 ہجری فوت ہوئے، انہاں تو پہلے انہاں دی سیرت وچ ملاحظہ فرماؤ. امام محمد بن سعد کاتب باغی 203 ہجری فوت ہوئے. طبقات ابن سعد کی پہلی جلد 39 تے بڑی صحت دے نال چیز موجود ہے. اور ہر دور دی سیرت طیبہ دی کتاب ہے. حافظ ابن کثیر دی البدایہ والنہایہ اور السیرۃ النبویہ لے ابن کثیر 4 جلداں چ اس دی پہلی جلد وچ موجود ہے. سبل الہدی والرشاد جڑی عالم اسلام دی سب تو بڑی سیرت طیبہ دی کتاب ہے. امام المحدثین امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی جڑے 942 ہجری فوت ہوئے، 490 سال پہلے، انہاں دی سبل الہدی والرشاد دی دوسری جلد ہے. بالکل ابتدائی صفحات وچ چیز موجود ہے کہ غزوہ تبوک تو واپسی تے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے چچا جان حضور سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جس نے اٹھے محبوب علیہ السلام دے پیارے غلام تھکاوٹ دے وچ حضرت عباس جان دے محبوب دے غلام اگر تھکے ہوئے ہوئے انہاں دے سامنے نعت مصطفیٰ ذکر محبوب کرو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. عرض کی تھی حضور میں سفر تبوک تو واپسی تے ایک نعت شریف لکھی ہے اور حضور ہن میں چاہنا مدینہ شریف طیبہ دے باہر پہنچ گئے ہیں. اگر آپ اجازت مرحمت فرماؤ نماز ظہر ادا کر گئی سے حاضرین سب آپ دے قدمت وچ موجود ہیں تو میں چاہنا کہ حضور آپ دی مدح عرض کر چھوڑا نعت شریف پیش کرا. میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا لا یفدد اللہ فاکا، اے میرے چچا جان اللہ تعالیٰ تواڈے دہنے مقدس اور منہ مبارک نو ہمیشہ سلامت رکھے. سناؤ ساری نعت شریف. فرمایا تواڈا منہ مبارک ساری تعریف وچ کھلدا پیا تے ساری دعا ہے بس ساری تعریف وچ تواڈا منہ مبارک کھلا رہے، ہمیشہ ساری نعت شریف ساڈا ذکر تواڈی زبان تے جاری رہے. حضرت سیدنا عباس کا فرمان محبوب علیہ السلام دی موجودگی وچ ملاحظہ فرماؤ. اکابر اہل بیت اطہار اکابر صحابہ کرام اس مقام تے جلوہ گر حضرت صدیق موجود ہیں، سیدنا فاروق موجود ہیں، سیدنا عثمان ذوالنورین اور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا جیسی ہستیاں رضوان اللہ تعالی عنہم سب موجود ہیں. آپ سارا کلام پر سو طبتا حضور تسا اس وقت بھی طیب طاہر اور پاک آوے جس نے آدم علیہ السلام دی پشت مبارک کے جلوہ گر ہوئے اور آدم علیہ السلام جنت وچ قیام دی حالت وچ موجود ہیں. اور حضور جس وقت انہوں نے ایسی کیفیت اور حالت آئیے کہ وہ جنت دے اوراق اور درختوں دے پتے اپنے جسم دے لپیٹ رہے ہیں، حضور اس وقت بھی تسا انہوں دی پشت مبارک دی جلوہ گر موجود ہوئے. اور حضور جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی دے وچ ان پہ تو حضور ترکب السفنا اس کشتی دے وچ حضور تسا بھی سوار آوے کیونکہ نوح علیہ السلام دی پشت ہی تہاڈا جوہر بشری مبارک جلوہ گر موجود ہے. اور حضور جس نے ابراہیم علیہ السلام دا دور مقدس آئے تو اے نسلن بعد نسلن ایک پشتوں پاک رحم دی طرف اور پاک رحم تو اگلی پشت دی طرف ہمیشہ پاک پشتہ تو پاک رحمہ دی طرف توڑا جوہر بشری منتقل ہوندے ہوندے حضرت سیدنا تارخ دے ذریعے سیدنا ابراہیم جد الانبیاء خلیل الرحمن علیہ السلام دی پشت مبارک ہی پہنچے. لہذا رتا نار الخلیل مقتدمن وفی صلبہی انت کیف یحترق. حضور جوہر مقدس سفر کردے کردے ابراہیم علیہ السلام دی پشت مبارک ہی چاہ گئے. میں تواڈے چچا عباس دا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام دے پشت مبارک تو ود تواڈا جوہر بشری انہوں نے بڑے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی پشت مبارک ہی چاہ گیا اور انہوں دی دوجی لڑی حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل دے وچ چونکہ تواڈا جوہر بشری مبارک نہیں گیا لہذا بنی اسرائیل دے کئی انبیاء کرام یہودیاں نے شہید کیتا ہے. یقتلون النبیین بغیر الحق قرآن ارشاد فرماتا ہے. زکریا علیہ السلام شہید ہون، یحییٰ علیہ السلام شہید ہون. انبیاء بنی اسرائیل جو کتنی ہستیاں نے جام شہادت روش فرمایا دشمنوں نے شہید کیتا ہے. اللہ انہاں شہادت دے منصب تے فائز ہون دیتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے نار نمرود شہادت دے مقام تے کیوں نہیں جڑا ہے شہادت کیوں نہ عطا ہوئی؟ اس واسطے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت رہن. کیوں سلامت رہن؟
حضرت عباس مانر حضور مینوں دی بجائے یہ سمجھ آتی ہے کہ انت فی صلب ہی تہاڈا جوہر بشری مبارک چونکہ انہوں دی پشت مبارک وچ موجود آئی اجے اگا انہوں دی اولاد دس وچ اسماعیل علیہ السلام وچ منتقل نہیں ہویا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اگ نو حکم دیتا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم اے اگ میرے پیارے خلیل ابراہیم بن طارق علیہ السلام تے ٹھنڈی ہو بن سلامتی والی ہو بن کیوں اللہ نے انہوں نے بچا گئی حضور اس واسطے کہ انت فی صلبہ کیف یحترق جس نے تہاڈا جوہر بشری انہوں نے پشت مبارک وچ بت نار نمرود انہوں نے کس طرح جلا سکتی ہے لہذا رددتا نار الخلیل مقتات من تو سب پوشیدگی اور اکتمام دی حالت وچ اور کتمان اور پوشیدگی دی حالت وچ جلوہ گر رہندے ہوئے نارے نمرود رونا کو رد کر چھوڑائی دور کر چھوڑائی پیچھے ہٹا چھوڑائی کیونکہ انت فی صلبہ کیف یحترق تو سونوں دی پشت مبارک کی چاہے کیویں جل سکتے ہیں سبحان اللہ اس مضمون کو حافظ ابن کثیر تسلیم کر دیں علامہ ابن تیمیہ تسلیم کر دیں امام شمس الدین ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء دی دوسری جلد وچ مضمون ذکر کیتا ہے وہ بھی اس مضمون کی صحت تسلیم کر دیں کہ محبوب علیہ السلام دا جوہر بشری مقدس پاک پشتہ تو پاک رحمت کی طرح منتقل ہوندے حضور سیدتنا آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی دے وجود اقدس سے جلوہ گر ہویا اور انہاں دے وجود اقدس وچ امر ربی دے نال اے جوہر بشری مبارک جڑا منتقل ہو رہا ہے امر ربی دے نال مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم بشری مبارک اس جوہر مبارک دے نال تشکیل پایا ہے اس واسطے میرے دوستو اساں تا بار بار سیرت طیبہ دی کتاب ذرۃ النبی علیہ السلام دا لفظ سارے ائمہ محدثین لکھتے ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا کے قائل غزالی زمان رازی دوران زیغام اسلام حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی علیہ رحمت 1985 جاب کا مثال آپ جیسی ہستیاں سارے جتنے اس دور دے ماضی قریب دور ہر دور اور صدی دے علماء موجود ان پہ ہاں جی آپ جناب انہیں ملاحظہ فرماسو سب دی یہ تحقیقات ہیں اصل محبوب دے جوہر بشری دے بھی قائل ہیں روضہ منورہ والی جگہ تو دے جلوہ گر ہون دے آدم علیہ السلام دی پشت جلوہ گر ہون دے بت انہیں منتقل ہوندے حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب زہریہ رضی اللہ تعالی ذریعہ اپنی ولادت باسعادت اس ساری چیز دے قائل ہے اصل محبوب دی شان نورانیت دے بھی قائل ہے شان بشریت مقدسہ دے بھی قائل ہے اور چونکہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جامع ترمذی وچ حدیث موجود ہے امام بخاری نے صحیح سند نال التاریخ الکبیر دی 7ویں جلد وچ دی تخریج فرمائی ہے 5 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تو مروی حدیث صحیح موجود ہے کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد اللہ پاک دے خلیفہ اعظم نائب اکبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام رحمت للعالمین آپ خالق کریم اور جملہ مخلوقات دے درمیان واسطہ فیض آپ فیض رسانی دا ذریعہ عالم اسباب سب تو بڑا ذریعہ چونکہ نبوت ہے لہذا اللہ پاک نے عالمین جس ہستی دے وجود دے نال قائم رکھنے اس واسطے آپ الشہاب الثاقب وچ سید حسین احمد مدنی ٹانڈوی صاحب جڑے کہ 1960 دے وچ 1962 دے وچ فوت ہو رہے ہیں علماء دیوبند دے اکابرین دے وچ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند اور شیخ الاسلام انہاں دے نام دے نال علماء دیوبند لکھتے ہیں الشہاب الثاقب دے صفحہ 42 تے پوری تفصیل اس مسئلے دی ملاحظہ کرسو حسین احمد مدنی صاحب ساری آیات احادیث یہ سارا کچھ دے کے فرمائیں کہ وجود عالم دے وجود وچ آمن دا باعث بھی ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے اور بقائے عالم دا باعث بھی ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے سبحان اللہ علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی 1942 جنہیں فوت ہو رہے ہیں انہاں دی کتاب ہے نشر الطیب بذکر نبی الحبیب علیہ السلام اور وہ متنازع کتاب جنہیں حفظ الایمان ہے حفظ الایمان دے عبارت دی وضاحت واسطے جس نے انہاں خود تغییر العنوان دے نام تے اپنی وہ کتاب لکھی ہے ان وچ اج بھی یہ لفظ موجود ان پہ کہ باعث ایجاد عالم بھی ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے یعنی اگر محبوب نو پیدا نہ فرماوے اللہ پاک کائنات وچ کچھ نہ پیدا فرماوے کائنات دا وجود ہی نہ ہویا اور وہ فرما دے بقائے عالم کا سبب بھی ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے یہ مسئلہ محترم علامہ قاسم نانوتوی کی کتابہ ملاحظہ فرماتے ہیں چیز موجود ہے قاری محمد طیب صاحب سابق دارالعلوم دیوبند اسعد صاحب جڑے انہوں نے اس وقت بیٹے موجود ان پہ دارالعلوم دیوبند محتمل انہوں نے والد قاری محمد طیب
انہاں دی کتاب رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چ مضمون ملاحظہ فرماسو وسراجم منیرہ سورہ احزاب دی آیت بینہ جڑی محبوب دی شان بیان ہوئی ہے اس حوالے نال انہاں دی کتاب ملاحظہ فرماسو. تو میرے دوستو یہ تمام دے تمام علماء دیوبند اور تمام علماء اسلام شروع تو سب دا ذہن اور مذہب یار ہے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ذریعے ہی سارے عالمین تک اللہ پاک دا فیض جاری و ساری ہے. پیارا فیض رسانی دا باعث ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے. اس واسطے اللہ پاک نے عالم ابتداد وچ ہی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی روح مقدسہ نو نبوت دے مقام نال سرفراز فرما چھوڑا ہے. اور چونکہ روح دی حقیقت اس طرح ہے، روح دا معاملہ حقیقت بھی نہ آکھو، روح دا معاملہ اس طرح ہے کہ کئی کماں دے وچ روح جسم دی محتاج نہیں ہویا کرتی، لیکن بہت سارے کام ایسے بہت ساری ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ روح نو جب تک جسم نہ مل بنے وہ اپنے فیوز اپنے برکات اپنی ذمہ داریاں نو ادا نہیں کر سکتی. اللہ نے اس کو بنایا اس طرح ہے. لہذا اللہ نے عالم امر جس نے روح مصطفیٰ علیہ السلام نو سب تو پہلے پیدا فرمایا. تو یہ ایسا مضمون ہے قرآن پاک دی آیات بینات دے وچوں چونکہ زنی مضمون ہے لہذا ادھر تمام دے تمام زنی دلائل قرآن مجید فرقان حمید دے حوالے نال احادیث صحیحہ دے حوالے دے نال موجود ان پہ. اور ساڈے او فاضلین جڑے انہاں مسائل تے اعتراض کرتے ہیں انہاں نوں چاہیے پہلے وہ اپنے اکابرین دی کتاباں ملاحظہ کر کے سید انور شاہ صاحب کاشمیری دی فیض الباری شرح صحیح بخاری، سید احمد رضا پنجروری دی مرتب کردہ اردو زبان دی 9 جلداں وچ 17 حصیاں وچ انوار الباری شرح صحیح بخاری دی پہلی جلد ابتدا دے وچ ساری بحثاں موجود ہیں پیاں. نشر الطیب دے وچ ساری بحث موجود ہے پئی. اول الخلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام اول النبیین مصطفیٰ کریم علیہ السلام. سبحان اللہ. تو سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا فیضان نبوت چونکہ جویں جویں عالمین وجود وچ آونے ہر عالم تے فیض محبوب دے ذریعے پہنچنا ہے. لہذا روح مقدسہ نو ضرورت آئی جیڑی روح عالم امری سب تو پہلے اللہ نے پیدا فرمائیے اور فوراً نبوت دا مقام عطا فرما چھوڑے تو اس روح مبارکہ نو اپنے فیضان نبوت دے اجرا واسطے چونکہ جسم مبارک دی ضرورت آئی. اور بشریت دا وجود تو اس لیے ہونا جس سے اگ مٹی ہوا اور پانی دا عالم پیدا ہو گیا کیونکہ اگ دے جوہر چوں پانی دے جوہر چوں مٹی دے جوہر چوں ہوا دے جوہر چوں اللہ نے بشریت تشکیل دیتی ہے. بشریت دا تعلق عالم امر نال ہے ہی نہیں کہ کلمہ کن نال وجود ہی چاہیے. عالم خلق ہے یعنی پورے پروسیس اور مرحلہ وار وجود ہی چاہیے. تو عناصر اربع دے نال بشریت وجود ہی چاہیے. عناصر اربع 4 عنصر اگ مٹی ہوا اور پانی دے جوہر دے نال. تو جس نے محبوب علیہ السلام دی روح مقدسہ نو اللہ نے ذمہ داریاں عطا فرمائیاں اس نے نہ اگ دا وجود ہے نہ پانی دا وجود ہے نہ مٹی اور ہوا دا وجود ہے. بشریت وجود ہی کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے روح مصطفیٰ علیہ السلام دی ذمہ داریاں دی ادائیگی واسطے اپنی حکمت بالغہ دے تقاضے دے مطابق جویں عالم امر سب تو پہلے روح محبوب نو جلوہ گر فرمایا عالم خلق وچ اللہ پاک نے سب تو عظمت والا نور پیدا فرما کے اس نور دا جسم روح مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس نوری جسم وچ روح محبوب جلوہ گر ہو کے اپنی ذمہ داریاں نو عالم ابتدا و عالم ارواح وچ جاری و ساری فرمائی. ہوں سارے بھائیاں دے ذہناں دے وچ یہ چیز آندی ہے کہ نور کس طریقے نور دا جسم محبوب علیہ السلام کی عطا ہو سکتا ہے. تو سب تو پہلے تو میں گزارش کرساں بھئی تواڈے ذہناں دے وچ گل نہیں آ رہی تو جس ہستی نو تساں اپنا امام مقتدا مندے ہو کیا وہ ہستی تواڈی نظر دے وچ اس دا عقل اس دا علم اس دا ذہن اشرف علی صاحب تھانوی انہاں دی جڑی کتاب نشر الطیب بذکر النبی الحبیب علیہ السلام کیا وہ صفحہ نمبر 2 دے اوتے فصل اول دا عنوان اے نہیں ہے کہ فصل اول در بیان نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتو تے 7 روایات تو نہیں گن کے آئے اور پہلی روایت انہاں مصنف عبد الرزاق دے حوالے نال یہ نہیں درج فرمائی کہ امام عبد الرزاق بن حمام نے تخریج فرمائی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرما دیں کہ میں عرض کی تھی حضور اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ نے عالم خلق سب تو پہلے کیڑی شے پیدا فرمائی اس دے بارے میں خبر عطا فرماؤ. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ ہی اللہ پاک نے سب تو پہلے تیرے نبی علیہ السلام دے سب تو زیادہ عظمت والے نور نو عالم خلق پیدا فرمایا.
سبحان اللہ. انہیں حدیث تھانوی صاحب نے ذکر فرمائی ہے. مزید 6 روایات اور پیش فرمائیاں نے. اور جتنے محبوب علیہ السلام دی بشریت دے مبارکہ دا ذکر کیتا نے محبوب علیہ السلام دی بشریت دا تو بعد چکے بشریت بعد وجود آئیے آغاز ہی انہاں اپنی کتاب دا فصل اول دا محبوب علیہ السلام دی شان نورانیت دے نال فرمایا. سبحان اللہ. یہ ساری تفسیر سید انور شاہ صاحب کاشمیری محدث دارالعلوم دیوبند نے فیض الباری دے وچ بھی انوار الباری شرح صحیح بخاری دے وچ بھی ذکر کیتی ہے. ملفوظات انور شاہ کاشمیری جڑے انہوں دے بیٹے سید انظر شاہ کاشمیری نے جمع کیتے ہیں. دوسرے ملفوظات جڑے انہوں دے شاگرد سید احمد رضا بجنوری دیوبندی نے جمع انہوں سب دے وچ تفصیل موجود ہے بار بار موجود ہے. اسی طریقے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتابیں موجود ہے. بانی دارالعلوم دیوبند علامہ قاسم نانوتوی 1879 دے وچ فوت ہو رہے ہیں. انہاں دی کتاباں وچ آب حیات ذرا ایک بار پڑھ چھوڑو یا تحذیر الناس چ پڑھو. تحذیر الناس دی متنازع اترائے مقامات تو علاوہ پوری تحذیر الناس پڑھو کہ ساری بحث اس دے وچ موجود نہیں ہے. بھائی میرے دوستوں گزارش یہ ہے کہ پہلے تو سارے علماء دیوبند دا یہ عقیدہ ہے, وہابی علماء دا یہ عقیدہ ہے, سب اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے, پوری امت دا یہ عقیدہ ہے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی روح مقدس انو اپنا فیضان جاری فرمانے واسطے جس جسم کی ضرورت ہے اللہ نے اعلیٰ ترین نور خلق فرما کے عالم امری سب تو پہلے روح مصطفیٰ علیہ السلام, عالم خلق سب تو پہلے نور مصطفیٰ علیہ السلام پیدا فرما کے اس نوری جسم روح مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہو گئی. عالم ابتدا عالم ارواح جس لئے خلق ہویا محبوب علیہ السلام عالم ارواح دی جلوہ گر اس نوری جسم آپ دی روح مبارکہ جلوہ گر ہو کے تمام انبیاء کرام محبوبین و مقربین ہر عالم جڑا وجود وچ آ رہا ہے محبوب عالم ارواح وچ رہندے سب دے اپنا فیض جاری رہندی. ایک گل کہ بھئی یہ نور دا جسم کنے مل سکتا ہے تو علامہ اشرف علی صاحب تھانوی تے سوال کرو, علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری تے سوال کرو, علامہ سید احمد رضا بجنوری دیوبندی صاحب تے سوال کرو, بانی دارالعلوم دیوبند کو پوچھو, سید حسین احمد مدنی ٹانڈوی صاحب کو پوچھو. بھئی ساڑیاں تا عقلاں چ نہیں آندا تساں کیوں اپنی کتاباں چ لکھا ہے تے کیوں یہ جی عقیدہ رکھ دے آوے. میرے دوستو انہاں سب نے یہ عقیدہ لکھا ہے, یہ چیز انہاں واضح طور تے تحریر کی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان و عظمت اور کمالات دے وچ. ایک گل تو ہے کہ اپنے علماء یا تو سرے تو آکھو کہ جویں اج محبوب دا کوئی غلام محبوب دی شان بشریت مقدس دے نال شان نورانیت من کے اگر وہ مشرک ہے تو وہ تمام دے تمام یہ اکابر بھی تا آپ دے اس سے فہرست وچ ویسے نے عقیدے دی وجہ تو وہ بھی تو مشرک قرار پاسے, لیکن تسا اپنے سارے بزرگاں بڑے آرام نال ایک پاسے کر گندے ہو. یہ دین وچ دوئی تو نہیں ہونی چاہیے نا, جڑا فتوی سارے واسطے ہی ہے انہاں واسطے بھی ہونا چاہیے. تو انہاں ایسی روایات بھی دیتی ہیں, انہاں کتاباں دے حوالے بھی دیتے ہیں, اس مسئلے انہاں حل بھی کیتا ہے. آجو نا کہ ساڑھے عقل وچ نہیں آندا تو تواڈے عقل دی حیثیت کیا ہے تھانوی صاحب دے عقل دے مقابلے وچ, بانی دارالعلوم دیوبند دے عقل دے مقابلے وچ. انہاں کتاباں دا یا انکار کرو یا انہاں کتاباں نوں جلاؤ, کچھ تا اپنا موقف انہاں دے بارے چ واضح کرو. جو شرعی حکم ساڈے تے انہاں تے بھی ارشاد فرماؤ. ایک گل دوجی گل ہے کہ یاد رکھو کہ نور جڑا ہے وہ اللہ پاک دی مخلوقات دے وچوں ایک مخلوق ہے. سب تو بڑی پریشانی تو اس نقطے تے کہ انہاں بھائیاں نوں سمجھ نہیں آتی. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ نور بھی دیگر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید دے 7ویں پارے سورہ انعام دی پہلی آیت وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی, تمام حمد اس اللہ پاک واسطے ثابت ہے, خلق السماوات والارض, جس اللہ پاک نے سارے آسمانوں بھی پیدا فرمائے, جس اللہ پاک نے زمین بھی پیدا فرمائے. وجعل الظلمات والنور, اور تمام حمد اس اللہ پاک واسطے ثابت ہے جنہیں ظلمات اور اندھیرے نو بھی پیدا فرمایا ہے, والنور, اور جس نے نور نو بھی بنایا ہے. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون, تو وہ اللہ پاک نے آسمانوں بھی پیدا فرمایا, زمین نو بھی پیدا فرمایا, ظلمات نو اور اندھیرے نو بھی بنایا, والنور, اور نور نو بھی بنایا,
جیڑی ذات انہاں ساری چیزاں دی خالق اور بناون والی ہوے وقت کافر اپنے ہتھاں دے تراشیدہ اور ہتھاں دے بنائے ہوئے پتھر مٹی تے لکڑی دے بتاں نو اس خالق کریم دے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں قرآن پاک کی تب واضح الفاظ اگر کیا اس آیت دے جڑے اے مبارک الفاظ ہیں وجعل الظلمات والنور اور بنایا اللہ نے ظلمات نو بھی نور نو بھی، کیا اتنے نور اور جال دا اس تو علاوہ کوئی دوجا معنی بن سکتا ہے، کوئی دوجا احتمال موجود ہے؟ غیر محتمل۔ ہاں جی محکم آیت بینہ وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، اور اتنے منسوخ غیر منسوخ دی بحث نہیں چل سکتی کیونکہ خبر نسخ نہیں جاری ہوتا۔ تو واضح اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جعل الظلمات والنور، محکم آیت بینہ ہے، اللہ نے ظلمات اندھیرے نو بھی پیدا فرمایا، والنور نور نو بھی اللہ نے بنایا۔ جعل الظلمات والنور کل مجعول مخلوق فلہذا ظلمات مخلوقۃ والنور مخلوق، ظلمات بھی اللہ دی مخلوق ہے، نور بھی اللہ دا مجعول بھی ہے مخلوق بھی ہے۔ نور تو مخلوق ہے، جی بشریت مخلوق ہے، اگ مٹی ہوا پانی مخلوق ہے، جن فرشتہ مخلوق ہے، ان نور بھی مخلوق ہے اللہ پاک دی۔ میرے دوستو جس نے نور مخلوق ہے اس سے واسطے نور دی تسا تعریف حقیقت کتابیں کیا ملاحظہ کر دیو، لغت عرب دے وچ بھی دیکھو، اسی طریقے علم کلام دی کتابوں دے وچ بھی دیکھو، علم کلام علم عقائد دی شروحات دے وچ ملاحظہ فرماؤ، تمام علماء نور دا ہی تا مطلب دسیں دے، ہی تو دی تعریف اور حقیقت بیان فرما دے۔ النور هو الجوہر الظاہر فی ذاتہ والمظہر لغیرہ، نور ہی کیسا جوہر ہے۔ اور علم کلام دی کتاباں جس نے اللہ پاک دی ذات بابرکات دے بارے دسدن تو سارے ائمہ علم کلام نال ہی تو واضح چ فرما دین کہ اللہ پاک دی ذات بابرکات لیسا بے جسم ولا بے جوہر ولا بے ارض، اللہ پاک نہ تو جسم ہے نہ جوہر ہے نہ ارض ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ پاک تا خالق الجواہر ہے، سارے دے سارے جوہراں نوں پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک دی ذات بابرکات ہے، وہ خالق الجواہر ہے۔ انہاں جواہر وچوں ایک جوہر نور بھی ہے، النور هو الجوہر، نور ایسا جوہر ہے الظاہر فی ذاتہ، اللہ نے اس کو بنایا ہی اس طرح ہے اپنی خلاقیت دی شان دے نال کہ وہ اپنی ذات چی روشن اور ظاہر ہے، بل مظہر لغیرہ، اور جیندے جیندے نال تعلق قائم کرتا ویندا ہے اس نو بھی ظاہر اور روشن کرتا چلا ویندا ہے۔ اس نورانی جوہر نو جڑا خود اپنی ذات وچ اللہ دی طرف اللہ نے دا مزاج ہی انج بنایا ہے، اس جوہر دی طبعیت ہی انج بنائی ہے کہ وہ ہے ہی روشن اور ظاہر بل مظہر لغیرہ، اور اپنے غیر کو بھی ظاہر اور روشن کرتا چلا ویندا ہے، اس جوہر نو نور رکھا ویندا ہے۔ اللہ پاک جوہر نہیں ہے، وہ سارے جوہراں دا خالق ہے، جس نے سارے ائمہ قرآن مجید دی اس آیت دی روشنی نور نو اللہ دی مخلوق آدن، جوہر آدن، ہر جوہر مخلوق ہے کیونکہ اللہ جوہر نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں میں نور جوہر بھی تو اللہ دی مخلوق ہے۔ آؤ ذرا یہ مسئلہ جی قرآن نے فرمایا جعل الظلمات والنور، ذرا بارگاہ محبوب دے وچ گھن کے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نحل دی آیت نمبر 44 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے محبوب اسے کتاب ذکر نصیحت پیغام توڑ تے نازل فرمایا ہے لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف نازل ہوتا پہ تاکہ تسا اس کو کھول کھول کے بیان فرماؤ، لتبین للناس، اس واسطے تاسا آدے انک لا تسمع الموتى دی اے آیتاں دی بھی کوئی محبوب نے تبیین فرمائی ہے یا تبدیل فرمایا بغیر ہی محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا ہے، جس نے اللہ نے کتاب تا نازل اس واسطے فرمائی ہے لتبین للناس ما نزل الیہم، تو باقی پورے قرآن کی تبیین محبوب نے فرما چھوڑیے، اور صرف انک لا تسمع الموتى انہاں دی تفسیر کو نہیں محبوب نے ارشاد فرمائی، انہاں دی تبیین کو نہیں محبوب نے بیان فرمائی۔ اس وقت ایسا آدھے جس محبوب سے قرآن نازل فرمایا ہے کوئی نہیں آکھ سکتا قیامت تک کہ محبوب نے انہاں آیتاں دی سمائے موتا علی آیتاں دی کونا تفسیر بیان فرمائی ہوئے۔ اساں
صد ہاں اسناد دی حدیث کریمہ پیش کر دے کہ مردے سن دیں تسا صاحب قرآن کو کوئی ایک کی حدیث چا پیش کرو جس نے محبوب نے فرمایا ہوئے موتا کون سن دے. بہرحال اللہ کرسی کہ جنہوں میری گل کی سمجھ آ گئی اسی. میرے دوستو تو آؤ ذرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور دے مخلوق اور مجعول ہون دے حوالے نال کیا ارشاد فرما دیں. اٹھاؤ سیاست صحیح مسلم شریف دوسری جلد کتاب الخلق میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث صحیح موجود ہے مسلم شریف کتاب الخلق دوسری جلد میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق النور یوم الاربعاء بے شک اللہ پاک نے بدھ والے دن نور نور پیدا فرمایا. سبحان اللہ. مسلم شریف حدیث پاک ہے کئی کتب حدیث صحیح اسناد کے موجود ہے کہ بے شک اللہ پاک نے بدھ والے دن نور نور پیدا فرمایا یوم الاربعاء دے وچ بدھ والے دن دے وچ. ہاں جی اس وقت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد نویں نو سبق شروع فرماوے نا آپ فرماتے ہیں انتظار کرو بدھ آندا پہ میں تانوں شروع فرمائے سوں کیونکہ علم بھی نور ہے اور نور دی خلقت اللہ بدھ ہے لہذا بدھ نو سبق شروع ہوے تو نور عطا ہوندا ہے کامیابی کامیابی. سبحان اللہ. سارے مشائخ اساتذہ کرام بدھ والے دن نواں سبق شروع کروائیں گے کیونکہ اللہ نے نور نو بدھ والے دن پیدا کیتا ہے. سبحان حدیث صحیح ہے. ہاں جی تو آپ کو چاہیے کہ ذرا شروعات مسلم شریف کی ملاحظہ چ فرماؤ بھائی سارے ائمہ نے کیا فرمایا اس حدیث کے حوالے دے اور بدھ والے دین وچ کیا خصوصیت ہے کہ اودے وچ نور نو اللہ نے پیدا فرمایا. تو بھائی میں گزارش یہ کرساں کہ محبوب علیہ السلام دا فرمان بھی ہے کہ نور مخلوق ہے. قرآن بھی فرماندا ہے جعل الظلمات والنور 7ویں پارے سورہ انعام دی پہلی آیت وچ. لہذا نتیجہ کیا ہے نور جس نے مخلوق ہے تو بالکل اسی طریقے جی جبریل علیہ السلام کی حق روح مبارکہ اور سارے ملائکہ کرام دی حق روح مبارکہ جی دا تعلق عالم امر نال ہے. جبریل علیہ السلام الروح الامین انہوں تو صرف جسم دا اطلاق ہی نہیں روح دا بھی اطلاق اور الروح الامین دا اطلاق ہی قرآن پاک دے. اور اتنی عظمت والی روح ہے اتنی عظمت والی کہ الروح دا اطلاق قرآن پاک کی چنان دی ذات دوتے موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا سورۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح سارے فرشتے بھی اتر دیں تے الروح سب تو زیادہ ملائکہ چ عظمت والی روح والی ہستی بھی اتر دی. کون الروح الامین جبریل علیہ السلام. اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے فتاوے فرماتے ہیں یہ مہاتما گاندھی آخنا ٹھیک نہیں ہندوؤں کے سیاسی لیڈر گاندھی صاحب نو مہاتما کیونکہ مہا ہندی چاہتے ہیں بہت بڑی چیز نو آزم دا ترجمہ ہندی چ مہا اور آتم آدن روح نو مہا آتما دا مان ہے ساری روح جو بڑی روح. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن نے تو مہا آتما ہندی ترجمہ کرو وہ تو جبریل علیہ السلام کی ذات نو قرار دیتا ہے. گاندھی مشرک کنجے بن سکتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے مہاتما آخر اس نو صرف گاندھی یاد ہے میرار کیا اندر نا اصل گاندھی صاحب. تو گزارش یہ ہے بھائی یہ باقی علماء نے کانگریس والے جلوس نو ممبر تے بٹھائی ودیاں تے مہاتما ودے آ جان. اعلیٰ حضرت جیسا نور بصیرت کون گن گیا. سبحان اللہ. ان ایمان دی حفاظت کی تھی امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل ہر نقطے تے انہاں دی توجہ ہوندی ہے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. محبوب دی برکات دا عشق ہے سچی محبت ہے سچی غلامی دا فیض اور نور ہے. ہر وہ چیز جڑی ایمان دی حفاظت کر دی تو فتاوی رضیہ پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اپنے ایمان نو محفوظ کر سو بچا گن سو فتنہ کو ہمیشہ تک انشاءاللہ تعالی. میرے دوستو حضرت جبریل امین علیہ السلام دی ایک روح ہے. قرآن فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح. اچھا بھی تھے الملائکہ جس لے آیا ہے ملکون دی جمع اردو تے الف لام بھی آ گئی ہے جمع مکسر دوتے یہ سارے ملائکہ وچ آ گیا نہیں نہ آ گئے جس نے سورۃ القدر آخری پارے دی آیت وچ آیا تنزل الملائکۃ فرشتے نازل ہوندے لیلۃ القدر دے وچ. انہاں فرشتیاں جبریل علیہ السلام بھی داخل ہوئی یا کوئی نہ الملائکہ دے عموم وچ داخل ہیں. وقت نال فرمایا پر روح جبریل علیہ السلام بھی تعمیم تو بعد تخصیص آئی پئی یہ کو نہیں آئی حضرت جبریل علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرنے واسطے. ٹھیک ہے تو جڑے میرے بھائی نے پریشان ہو بعد کہ نعرہ تحقیق اور نعرہ خلافت تا صلاح چھوڑائی حق چار یار بھی سید علی پاک دا نام تا آ گیا وقت الگ نعرہ حیدری یا علی کیوں لین دیو تو بھائی جس نے قرآن تعمیم تو بعد تخصیص موجود ہے تا اصل خارجیاں دے رد واسطے نعرہ خلافت اور نعرہ تحقیق تو بعد نعرہ حیدری لاؤں تو پریشان نہ ہویا. سبحان اللہ.
بات کیا بات اللہ اکبر یا رسول اللہ سے حق جار یار یا مسلمانہ دا پیارا طریقہ سبحان اللہ تخصیص عبادت تعمیم قرآن پاک میں موجود ہے سورہ البقرہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی ساری نمازوں کی حفاظت کرو تو انہاں جو نماز اصل صلاۃ الوسطی آ گئی ہے یا نہیں آ گئی یہ نمازیں نال وچ فرمایا بس صلاۃ الوسطی ان نمازوں کی خصوصی شان ان دیگر دی وہ خصوصاً پڑھی کرو تو تعمیم تو بعد وقت تخصیص آ گئی قرآن پاک وچ من کان عدو للہ و ملائکتہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین سورہ البقرہ فرمایا من کان عدو للہ جڑا اللہ دا دشمن ہو سی و ملائکتہ اللہ دے فرشتیاں دا سارے ملائکہ ملک دی جمع دی اضافت ہی ضمیر مجرور متصل جس نے جمع دی اضافت اس میں مضمر یہ ظاہر کی طرف ہوئے عموم دا فائدہ لے دی ہے نہیں تو من کان عدو للہ و ملائکتہ دی وچ حضرت جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام آ گئے یا نہیں وہ تو خصوصاً جا ذکر فرمایا وہ جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو فرمایا ایک مزیت تے خصوصیت ہے جن دی وجہ تو اسا پیارے جبریل و میکائیل نو الگ پہ ذکر کرتے ہیں یہ جڑے خارجی ہیں نا یہ حضرت علی پاک دے ذکر تو چھڑ دیاں اسا آدے اسا صرف ڈوجے مار کر اس جڑی خلافت دی گل کروں اسا سنی ہیں نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں اسا صحابہ دے بھی غلام ہیں اہل بیت اطہار دے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ خصوصاً اسا نعرہ حیدری لینے تعمیم تو بعد تخصیص ہے جائز شریعت میں موجود ہے ٹھیک ہے کہ کسی مخصوص مقصد کی خاطر تعمیم عمومی سیدھے بھی گنا ہوتا ہے تو اس ہستی دا خصوصاً بھی ذکر جو نام بلند جو فرماؤ قرآن دا طریقہ ہے اہل ایمان دا پیارا طریقہ ہے ہاں جی میرے دوستو میں گزارش کرسا الروح الامین دا اطلاق اور الروح دا اطلاق حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام دی روح دیتے انہاں دی روح اتنی عظمت والی ہے ٹھیک ہے لیکن جس میں جبریل علیہ السلام بھی اتنی بڑی روح والی روح ہے اعظم ہستی جلوہ گارانہ جی اللہ پاک نے فرمایا اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین یہ روحی دی اضافت تشریفی ہے فرمایا جبریل علیہ السلام ملائکہ تواڈی روح اعظم ہے پر یہی عظمت والی روح پیارے آدم دیے تواڈی روح بھی اس مقام تے نہیں جس مقام تے میرے خلیفہ آدم دی روح ہے روح ہی قرار دیتا اضافت تشریفی دے اس واسطے انبیاء بشر رسولان انسان اے ملائکہ رسول تو بھی افضل و اعلیٰ ہم پہ تو بہرحال ہکے ملائکہ کرام دی مبارک روح حضرت جبریل علیہ السلام دی روح مقدسہ اور ہکے انہاں دا نوری جسم مبارک جی میں سارا بشری جسم ہے بھی ساری روح عالم امر دی متعلقہ چیز ان ملائکہ کرام دا ایک جسم ہے وچ روح مبارکہ عالم امر دی عظمت والی روح چنانچہ مسلم شریف دوجی جلد کتاب الخلق حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی حدیث صحیح موجود ہے حضرت ام المومنین و طیبہ طاہرہ کیوں نہ آنکھوں تے کیوں نہ منوں جس ہستی دی پاک دامنی اور طیبہ طاہرہ ہومن دا بیان اللہ نے 18ویں پارے پوری سورہ النور نازل فرما کے بیان